بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم 26واں پارہ پڑھیں گے اور 26ویں پارے میں سورہ احقاف سے شروع کریں گے اور اس کے بعد پھر سورہ محمد ہے، سورہ فتح ہے اور اس کے بعد پھر سورہ حجرات اور سورہ قاف۔ یہ صورتیں آج اس میں پڑھی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو بڑا زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو مقصد خاص کے لیے پیدا کیا ہے اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور جن لوگوں نے اس روز قیامت کا انکار کر دیا ہے جس سے وہ ڈرائے گئے ہیں، انہوں نے قبول حق سے منہ موڑ لیا۔ تو یہاں پر ان تمام صورتوں میں جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں، جس سے خاص طور پہ حامیم، تو اس میں یہ بات نمایاں نظر آتی ہے کہ جس میں بتایا گیا قرآن کریم کے بارے میں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے پھر اس میں اپنی تمام قدرتوں کا، تمام اپنی طاقتوں کا، اپنی صلاحیتوں کا، اپنی مخلوقات کا تذکرہ کیا ہے کہ وہی ان سب چیزوں کا خالق ہے، وہی ان سب کا مالک ہے۔ اور پھر آسمان اور زمین کے بارے میں فرما دیا کہ ان چیزوں کو، ان کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں، مقصد خاص کے لیے پیدا کیا ہے، جس کو قرآن نے بار بار بتایا ہے، اور اس کا مقصد بتا دیا گیا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اسے دوسری جگہ فرمایا گیا تاکہ تمہارے اعمال دیکھے جائیں کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں۔ یہی دیکھنے کے لیے اللہ نے یہ تمام کائنات تخلیق کی ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے ذرا غور تو کرو، اللہ کے سوا جن معبودوں کو تم پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین کا کوئی حصہ پیدا کیا ہے یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کوئی اشتراک ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اس قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب یا کوئی نقل شدہ علم لاؤ۔ تو یہاں پر یہ ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تم جو اپنے ان معبودوں کی پوجا کرتے ہو، ان کو سمجھتے ہو کہ یہ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں، تو بتاؤ انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے، کوئی چیز بنائی ہے، زمین کا کوئی حصہ، زمین کا کوئی ٹکڑا، کوئی چیز کوئی بنائی ہے تو مجھے دکھاؤ۔ یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کی کوئی شراکت ہے، وہاں انہوں نے اللہ کے ساتھ مل کر آسمان بنائے ہیں، کوئی چیز ہے، اور پھر اس کی دلیل بھی لاؤ۔ اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس، کوئی کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے یہ، یا کوئی نقل شدہ علم، کہ نقل شدہ علم لے کر آؤ، کوئی چیز ایسی ہو جس سے معلوم ہو کہ باقاعدہ یہ تمہاری بات اتھینٹک ہے، مستند ہے، قابل قبول ہے، تب ہم مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ ہمارا یہ دین یہ مستند باتوں پر مبنی ہے، یہ سنی سنائی باتوں پر، کشف اور الہام پہ اور خوابوں پر اور اس پر نہیں ہے۔ یہ جو بات بھی ہے وہ مستند ہونی چاہیے، جیسے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور دوسری جگہ پر بھی قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو لہذا جو بات بھی ہو دلیل کے ساتھ ہو، خود بخود بات بنا لی جائے یا کہیں سے نقل کر لی جائے، وہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اور اس آدمی سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے بجائے ان معبودوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کو نہ سن سکیں گے، اور وہ ان کی فریاد و پکار سے اکثر غافل ہیں۔ انہیں کیا پتا کون بلا رہا ہے، ان کو کون پکار رہا ہے، وہ تو پتھر کے بنے ہوئے ہیں، لوہے کے بنے ہوئے ہیں، یا اگر انسان بھی ہیں تو انہیں کیا پتا، جو مر کھپ گئے انہیں کیا معلوم۔ تو لہذا پھر تم ان کو جا کے پکارتے ہو، اور جب لوگ میدان حشر میں لائے جائیں گے تو معبود ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر یہ اس طرح حجت تمام کرے گا کہ اس سلسلے میں بتا دیا کہ وہ معبود ہی ان کے دشمن بن جائیں گے اور کہیں گے نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم جانتے ہی نہیں، صاف انکار۔ تو پھر وہ اب دیکھیے کیا کریں گے پھر۔ اور جب ان کے سامنے ہماری سری آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی تو حق یعنی قرآن کا انکار کرنے والوں نے جب وہ حق ان کے پاس آ چکا تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن سنا لیکن قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور کہتے تھے کہ اسے محمد نے گھڑ لیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر میں نے اسے گھڑا ہے تو تم اللہ کے مقابلے میں میری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے،
تم لوگ قرآن کی جو عیب جوئی کر رہے ہو اس سے وہ خوب واقف ہے. اللہ میرے اور تمہارے درمیان بے حیثیت گواہ کافی ہے، اور وہ بڑا معاف کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے. تو یہ ان کا ایک اور جو الزام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھڑ کر لائے ہیں، کہیں سے بنا کر لائے ہیں، خود ہی گھڑتے ہیں، خود ہی بنا لیتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیں گے؟ اللہ تعالیٰ وہ اس پہ برداشت کر لیں گے کہ اللہ کے نام سے آیتیں گھڑی جا رہی ہیں، قرآن گھڑا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ خاموش رہیں گے؟ اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر میں نے ایسا کچھ کیا ہوتا تو پھر مجھے اللہ سے کون بچاتا؟ کون سی ذات ہے، کون سی طاقت ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ سے بچا سکتی؟ تو لہذا یہ تمہارا کہنا ہی سارا جھوٹ ہے، افترا پردازی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اللہ ہی اس پہ گواہ ہے. قل ما كنت بدعا من الرسل، میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے پیغمبروں میں کوئی انوکھا نہیں ہوں کہ وہ کر دکھاؤں جو دوسرے انبیاء نے نہیں دکھایا، اور میں نہیں جانتا کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. میں تو صرف ان احکام کی پیروی کرتا ہوں جو بذریعہ وحی مجھ تک پہنچتے ہیں، اور میں تو صرف ایک کھل کر ڈرانے والا ہوں، نذیر مبین، صرف ڈرانے کے لیے آیا ہوں. باقی میرا اور دوسرے انبیاء کا معاملہ ہے، سب کا ایک معاملہ ہے. کوئی نبی جو ہے وہ معجزے خود نہیں لایا، بلکہ اللہ نے اس کے معجزے بھیجے ہیں، اور جو اس کے ساتھ ہونا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں، جو تمہارے ساتھ ہونا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. تو میرا کام صرف تمہیں ڈرانا ہے اور میرا کوئی کام نہیں. قل ارائیتم ان کان من عند اللہ، آپ یہ ذرا غور تو کرو، اگر یہ قرآن واقعی اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہے اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسے قرآن کی گواہی دے چکا ہے اور ایمان لا چکا ہے، اور تم نے عذراہ تکبر اس کا انکار کر دیا، تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا ہے. تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ تم جس بات کا انکار کر رہے ہو، اور خود دیکھ لو کہ بنی اسرائیل کے گواہ نے اس بات کو بتا دیا ہے اور وہ ایمان لے آیا ہے. اور وہ کون تھے؟ اور وہ گواہ تھے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو یہودی تھے، یہودی کے عالم تھے، تورات کے عالم تھے، سمجھتے تھے، ہر چیز جانتے تھے. وہ اللہ نے ان کو ہدایت دی اور وہ مسلمان ہو گئے. تو اسی لیے وہ ان کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ یہ دیکھو کہ وہ ایمان لے آیا، وہ اللہ کا بندہ ایمان لے آیا، اس نے قبول کر لیا، لیکن تم لوگ جو ہو تکبر کر رہے ہو، ماننے کو تیار نہیں. وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ایمان لانے والوں سے کہا کہ دین اسلام بہتر ہوتا، اسے قبول کرنے میں ہم سے سبقت نہیں لے جاتے، اور چونکہ اس قرآن سے انہوں نے ہدایت حاصل نہیں کی اس لیے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے. تو یہی فرمایا گیا کہ اگر واقعی یہ قرآن کوئی اچھی چیز ہوتی تو پھر تم سبقت نہ لے کے جاتے، ہم آتے، سب سے ہم ایمان لاتے، اس لیے کہ ہم تم سے زیادہ عقل مند ہیں. یہ ان کی دیکھیے بیوقوفی اس بات کے اوپر. تم ایمان لے آئے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو غلط ہو، ہم صحیح ہیں، ہم زیادہ عقل مند ہیں، زیادہ دولت مند ہیں، زیادہ پیسے والے ہیں، لہذا ہماری عقل بھی زیادہ ہے پیسے کی وجہ سے، تو لہذا ہماری اگر ہوتی تو ہم اس کو پہلے قبول کر لیتے. تو یہ دیکھیں ان کی غلط قسم کی باتیں، اور پھر یہ کہنا کہ یہ سب جھوٹ ہے. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تورات آ چکی ہے جو بحیثیت رہنما اور رحمت الہی تھی، اور یہ قرآن ایک کتاب ہے جو کتاب موسیٰ کی تصدیق کرتی ہے، جو عربی زبان میں ہے تاکہ ظالموں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور یہ نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دیتی ہے. اس تورات کا بھی بتا دیا اور اس کتاب کا بھی، دونوں کتابوں کا بتا دیا کہ دونوں کتابیں اللہ کی طرف سے آئی تھیں، اور یہ کتاب جو عربی زبان میں ہے یہ تمہارے لیے آئی ہے تاکہ تمہیں اس کو بتائے، جو لوگ اس سے ڈرنا چاہیں ڈریں، اور جو نیک عمل کریں ان کے لیے خوشخبری ہے. بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے تو انہیں نہ کسی بات کا ڈر ہوگا، نہ انہیں اور کوئی غم لاحق ہوگا. اس سے پہلے ہم سورہ حامیم سجدہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پہ بھی یہی فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اور یہاں پہ یہ فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس کے اوپر وہ ثابت قدم رہے، ڈٹ گئے، جم گئے، تو ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا کسی بات کا، اور نہ ہی اس کو کسی کا غم ہوگا. یہی لوگ اہل جنت ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ان اعمال صالحہ کے بدلے میں جو دنیا میں کرتے تھے. اس کے بعد پھر دو نمونے دکھائے گئے ہیں انسان کے حوالے سے، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کا حکم دیا ہے،
اس کی ماں تکلیف کے ساتھ پیٹ میں ڈھوئے پھری اور تکلیف کے ساتھ اسے جنا اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھوڑنے میں 30 مہینے لگے، یہاں تک کہ جب وہ بھرپور جوان ہو گیا اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا تو کہا میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو دیا ہے، اور ایسے نیک اعمال کروں جنہیں تو پسند کرتا ہے، اور میری اولاد کو نیک چلن بنا دے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہاں پہ پھر اس انسان کی جو کہ صحیح راستے پر ہے، صالح ہے، نیک عمل کرنے والا ہے، اسی لیے فرمایا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے۔ اس کی ماں کا خاص طور پہ ذکر کیا جس نے اس کے حمل میں، اس کی پیدائش میں کتنی مصیبتیں اٹھائیں، مشقتیں اٹھائیں، اور پھر اس کے لیے فرمایا کہ اس کے حمل اور اس کی جو دودھ چھڑانا ہے وہ 30 مہینوں میں، 30 مہینے اگر ہم دیکھیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ اسی جگہ فرمایا کہ حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، 2 سال کی رضاعت ہے، تو باقی اگر 24 نکال دیں تو 30 میں سے 6 مہینے بچ جاتے ہیں، تو 6 مہینے یہ کہا گیا کہ یہ اقل مدت الحمل ہے، حمل کی سب سے کم مدت 6 مہینے ہے، 6 مہینے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو اگر ہم 30 مہینے ہی رکھیں تو 6 مہینے تو 24 مہینے رضاعت، 7 مہینے ہے حمل تو 23 مہینے رضاعت، اور اگر 8 مہینے ہے تو پھر وہ 22 مہینے رضاعت، اور اگر 9 مہینے ہے تو 21 مہینے کی رضاعت، تاکہ وہ 30 مہینے جو ہیں وہ مکمل ہو سکیں، اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے۔ بہرحال وہاں پہ وہ آیت اگر الگ سے سمجھیں تو 2 سال کی رضاعت ہے، اسی میں وہ پورا ہو جاتا ہے، لیکن بعض حضرات نے اس 30 مہینے کی بات کو اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دونوں چیزیں شامل کر دی، حمل بھی اور دودھ کا چھڑانا بھی۔ دوسری بات جو فرمائی گئی کہ جب وہ پوری اپنی جوانی تک کو پہنچتا ہے اور پھر 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 40 سال کی عمر کو جو پہنچ جائے اس کو چاہیے کہ وہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، اس لیے کہ وہ اس کی پختگی کا زمانہ ہے، اب وہ باقاعدہ پختہ ہو چکا ہے، تو لہذا اس حالت میں اب اس کو چاہیے کہ کثرت سے اللہ سے دعا کیا کرے، اس لیے کہ اب یہ زمانہ اب یہ ڈھلنا شروع ہو گیا ہے۔ پہلے تو بھرپور جوانی تھی، 25 سال 30 سال 35 سال وہ جوانی چلتی چلی جا رہی تھی، اب 40 سال آیا تو اب مطلب یہ ہے کہ اب وہ بال بھی سفید ہونا شروع ہو گئے، بڑھاپے کے اثرات بھی آنے لگے اور آہستہ آہستہ تنزل شروع ہو، تو لہذا اب اس کو چاہیے کہ پوری طرح وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، جیسے یہاں فرمایا گیا کہ یہ کہا کرے کہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کی ہے، میرے والدین پہ کی ہے، اور میں نیک عمل کر سکوں جو تجھے راضی کر سکے، اور میری اولاد میں بھی اصلاح فرما دے، اور میں توبہ کرتا ہوں میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہ وہ دعا بھی سکھا دی کہ پھر 40 سال کے بعد پھر انسان کو یہ کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کی جانب سے ان کے بہترین نیک کاموں کو ہم قبول کرتے ہیں اور ان کی خطاؤں کو ہم درگزر کرتے ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں اس وعدہ صدق کے مطابق جو ان سے دنیا میں کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوسری پہلو بھی بتا دیا، وہ مومن مرد کا تھا، مومن لڑکے کا تھا کہ وہ کتنے ایمان میں اور دعا میں مصروف رہتا تھا۔ اب اس کے بعد اس کا جو کہ اس کے برعکس ہے، والذی قال لوالدہ اف لکما، اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں تم دونوں سے تنگ آ چکا ہوں، کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو کہ میں اپنی قبر سے زندہ نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں اور وہ دنیا میں واپس نہیں آئیں، اور وہ دونوں ماں باپ اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور اپنے لڑکے سے کہتے ہیں، بیٹے سے کہتے ہیں کہ تیرا برا ہو تو ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ وہ کہنے لگا یہ تو گزشتہ قوموں کے افسانے ہیں۔ تو یہ اس کا بتا دیا اس کافر لڑکے کا معاملہ کہ جو ماں باپ کی نہیں سنتا، ماں باپ اس کو دعوت دیتے ہیں، دین کی طرف لاتے ہیں، دین کی بات کہتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتا، یہ تب تم نے کہانیاں قصے بنا رکھے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی فیصلہ کر دیا، جیسے کہ مومن کے بارے میں فیصلہ کیا تھا، اس کا بھی فیصلہ کر دیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بات صادق آ گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے۔
اور جن اور انسانوں کی ان جماعتوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں بے شک وہ لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ اس قسم کا کافر ایک تو یہ ہے کہ اس نے والدین کی نافرمانی، والدین کی مخالفت، نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ کا انکار، اللہ کے وعدے کا انکار، اور پھر قرآن کا مذاق، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے کفر پر مہر ثبت کر دیتی ہیں۔ اور مومن و کافر ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے مطابق اچھے یا برے درجات ہوں گے، تاکہ اللہ ان کے اعمال کو انہیں پورا پورا بدلہ دے، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن اہل کفر آگ کے سامنے لائے جائیں گے، وہاں پہ دکھایا جائے گا کہ ذرا منظر دیکھو، جس کو تم جھٹلاتے تھے ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں ہی اپنی نعمتیں ختم کر لیں، جو کھانا تھا کھا لیا، یاشیاں کر لیں، خوب مزے اڑا لیے، خوب سب کچھ تم نے لطف اندوز ہو گئے، ان سے لذت اندوز ہو چکے، بس آج تمہیں زمین میں تمہارے ناحق تکبر اور تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے ذلت کا عذاب دیا جائے۔ اب یہ ہے عذاب تمہارا، وہ ان کے سامنے ہوگا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کے سامنے فرد جرم بتا دی جائے گی کہ یہ ہے چارٹ شیٹ، یہ ہے تمہارا وہ سارا معاملہ۔ اس کے بعد قوم عاد کا بھی تذکرہ فرمایا اس صورت میں بھی، اور آپ قوم عاد کے بھائی حضرت ہود کو یاد کیجئے، جب انہیں احقاف میں رہائش پذیر اپنی قوم کو اللہ سے ڈرایا، اور ہود سے پہلے ان کے بعد بہت سے انبیاء آئے اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی مت کرو، میں بے شک ایک بڑے دن کے عذاب سے تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں فرما دیا کہ جو حضرت ہود علیہ السلام ان کے نبی تھے، اور یہ احقاف کی قوم، یہ جگہ جو ہے وہ جزیرہ عرب میں ہے، حضرموت اور عمان کے درمیان۔ حضرموت اور عمان بالکل جنوبی سعودی عرب، جزیرہ عرب کہہ لیجئے، یمن کا علاقہ، وہاں پر یہ علاقہ موجود ہے کہ لمبا اور ریتیلا علاقہ ہے، تو وہاں پہ یہ لوگ تھے۔ تو ان کے بارے میں بھی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ ان کو دین کی دعوت دیں۔ تو لہذا پھر جب یہ کہا گیا کہ قوم عاد نے کہا کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کر دو، اگر تم واقعی سچے ہو تو عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ یہی کافروں کا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے بجائے، سوچنے کے بجائے، غور کرنے کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ لاؤ لاؤ عذاب کہاں دکھاؤ۔ یہی ان کی بیوقوفی ہے۔ قال انما العلم عند اللہ، ہود نے کہا اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، اور میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا دیتا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نادان لوگ ہو، بے وقوف ہو، سمجھتے نہیں ہو بات کو، اور عذاب کر رہے ہو۔ اور پھر جب عذاب آیا تو پھر دیکھیے کیا ہوا۔ بس جب انہوں نے اس عذاب کو ایک بادل کی شکل میں دیکھا جو ان کی وادیوں کی طرف بڑھ رہا تھا، تو کہنے لگے یہ ایک بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ تو بڑے خوش ہوئے، یہ دیکھو بارش آ رہی ہے، بادل آ گئے، پانی ملے گا، یہ ہوگا، بڑے اچھلنے لگے، کودنے لگے۔ تو اس میں کیا تھا؟ فرمایا کہ بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلدی مچا رکھی تھی، اس کو تم کہہ رہے تھے نا کہ عذاب لاؤ عذاب لاؤ، آ گیا عذاب، اب بھگتو۔ یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ وہ آندھی اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو نیست و نابود کر رہی تھی، چنانچہ وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا اب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، سب کے سب مر گئے۔ ہم مجرم قوم کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نمونہ دکھا دیا کہ دیکھو قوم عاد جو بڑے اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے، من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے، بڑے سپر پاور بنتے تھے۔ تو اللہ نے دکھا دیا کہ کون ہے تم سے طاقتور، اب مزہ چکھو اس کا۔ تو اے کفار مکہ، ہم نے قوم عاد کو ایسی چیزوں کی قدرت دی تھی جن کی قدرت تمہیں نہیں دی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے ان کو جو طاقت، جو ہمت، صلاحیت، ٹیکنالوجی وہ ان کو دی تھی، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ کچھ نہیں کر سکے تو تم کیا کر لو گے؟ ہم دل بنائے تھے، لیکن ان کے وہ کان، ان کی وہ آنکھیں، ان کے وہ دل ان کے کسی کام نہ آئے، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے انہیں گھیر لیا۔ تو یہ ہے اس مذاق کا بھی بدلہ مل گیا کہ جو مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا کہ اب کرو مذاق۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور ہم نے تمام گرد و نواح کی بستیوں کو ہلاک کر دیا اور اپنی نشانیوں کو مختلف انداز میں بیان کیا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ بس کیوں نہ مدد کی ان سب نے
جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے معبود بنا رکھا تھا، کہاں مر گئے تھے وہ، کہاں چلے گئے؟ بلاتے نا انہیں، یہ ہے وہ ہمارے ساتھی، یہ ہمارے شریک، یہ ہمارے معبود، بلائیں نا ان کو۔ فرمایا کہ بلکہ وہ سب ان سے غائب ہو گئے، سب بھاگ گئے، اور یہ معبود سازی ان کا جھوٹ ہے اور اللہ کے خلاف ان کی افترا پردازی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کفار مکہ کو دکھا دیا کہ دیکھو تمہارا اور ان لوگوں کا کیا حشر ہوا، تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ اس کے مقابلے میں ایک اور اللہ تعالیٰ نے نمونہ دکھایا، وہ کیا ہے؟ جنوں کا نمونہ۔ جن تمہاری طرح نہیں ہے، وہ دیکھو کیا کیا انہوں نے۔ تو یہاں پہ یہ آیت فرمائیں کہ اصرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن، اور جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو قرآن سننے کے لیے پھیر دیا، پس جب وہ رسول اللہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم سب کان لگا کر سنو۔ جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کے پاس گئے، اور اس حال میں کہ وہ انہیں عذاب الہی سے ڈرانے والے تھے۔ دیکھ لیجئے، ایک دفعہ ہی سنا ہے۔ اور جیسے کہ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید طائف سے واپس آ رہے تھے یا کسی سفر میں تھے، تو وہاں پر آپ نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز پڑھائی، تو جنوں کی ایک جماعت گزر رہی تھی وہاں سے۔ انہوں نے جب یہ آواز سنی اور یہ کلام سنا تو وہ ایک دم پریشان ہو گئے کہ یہ کیا چیز ہے، تو کبھی سنا ہی نہیں ہم نے ایسی بات۔ تو وہ آئے کہ آؤ چلے سنیں، تو وہ سب کے سب قرآن کی تلاوت سننے لگے، اور پھر تلاوت سن کر بہت متاثر ہوئے اور آپ پر ایمان لے آئے، اور تلاوت ختم ہوتے ہی واپس گئے اور اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے اس قرآن کی تلاوت سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے بعد انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی جانب سے آئی ہے، اور ہم اس پر ایمان لیں۔ یہ دیکھیں ان جنوں کے بارے میں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ انہیں فوراً ایمان لے آئے۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، جو گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو دین برحق اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لو، اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور دردناک عذاب سے تمہیں نجات دے گا۔ اور جو کوئی اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا اس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، وہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اس طرح ان جنہوں نے جا کے حق ادا کر دیا دعوت کا، جا کر بتایا ان کو کہ دیکھو یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تورات کے بعد اب یہ کتاب آئی ہے، تو آؤ اس پر ایمان لے آئے۔ تو لہذا انہوں نے خود بھی ایمان لیا اور جا کے دعوت بھی دی۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اور ان کی تخلیق سے نہیں تھکا ہے، وہ اس پر قادر ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ ہاں وہ بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس دن اہل کفر آگ کے سامنے لائے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے رب کی قسم۔ اللہ کہے گا پھر تم اپنے کفر کے بدلے کا عذاب کا مزہ چکھتے رہو، اب خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو عذاب کو، آگ کو، تو اب پھر اس کا مزہ چکھو۔ بس اے میرے نبی آپ صبر کیجئے جیسے کہ اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، ان کے لیے عذاب کی جلدی مت کیجئے۔ جس دن وہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا تو ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی ہی رہے تھے، صرف ایک گھڑی۔ ان کو اس ہولناک منظر میں یاد ہی نہیں رہے گا کہ وہ کتنے سال گزار کر آئے ہیں، 60 سال، 70 سال، 80 سال۔ تو لہذا پھر وہ صاف کہہ دیں گے کہ ہم نے تو تھوڑی دیر ہی گزارا ہے۔ تو فرمائیں کہ جس دن ان سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے وہ دنیا میں دن کی صرف ایک گھڑی ہی رہے ہیں، یہ کام ایک پیغام الہی ہے، پس گناہ گاروں کے سوا کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ صورت مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ مدنی صورت ہے، اس میں 38 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ صاف واضح چیز ہے جو بتائی جا رہی ہے کہ کفر اور اللہ کی راہ سے روکنا، نتیجہ اعمال برباد، سب کچھ ختم۔ اور جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے،
محمد پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے، وہی ان کے رب کا دین برحق ہے۔ اللہ نے ان کے گناہ مٹا دیے، ان کی حالت کی اصلاح کر دی۔ تو یہاں پر اس کے برعکس ایمان اور عمل صالح اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، قرآن پر ایمان، تو اس کے بجائے کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں گناہ بھی معاف، اور اللہ تعالیٰ پھر وہ حالات بھی بہتر کر دیں گے۔ یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہیں باطل کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کے دین برحق کی پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کی اصلاح کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ بس مسلمانوں، جب میدان جنگ میں کافروں کے ساتھ تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو ان کی گردنوں پر ضربیں لگاؤ، یہاں تک کہ جب تم انہیں خوب قتل کر دو تو باقی ماندہ کو اچھی طرح باندھ لو، اس کے بعد انہیں یا تو ان پر احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ بند ہو جائے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس بارے میں کہ دیکھو، اگر تمہاری مٹ بھیڑ ہوتی ہے ان کافروں کے ساتھ، کافروں سے جنگ کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ نہیں، کافروں کے ساتھ ہو، تو کیا ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ گردنوں پہ ضرب لگاؤ، خوب اچھی طرح ان کی درگت بناؤ، پٹائی کرو، ان کو پتہ چلے ان کو کہ یہ مسلمان طاقتور ہیں، بزدل نہیں ہیں آج کل کی طرح، بلکہ طاقتور ہیں، بہادر ہیں۔ اور جب جنگ ختم ہو جائے تو پھر جو باقی ہیں ان کو پکڑ لو، فشد الوثاق، باقی سب گرفتار کر لو، قیدی بنا لو۔ اب جب قیدی بن گئے، اب جو کمانڈر ہے اس کا حق حاصل ہے کہ وہ یا تو ان کو احسان کر کے چھوڑ دے یا ان سے فدیہ لے لے، ان سے کہ فدیہ دو، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا غزوہ بدر کے بعد۔ اسی طرح پھر تمہیں حق حاصل ہے کہ تم فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو، جو چاہو اس طرح تم کر سکتے ہو۔ اور ظاہر ہے اس کے لیے صاف فرما دیا گیا کہ اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان پر غالب آ جاتا، لیکن وہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمانا چاہتا۔ تو اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ جس طرح چاہے ان کو ختم کر دے، لیکن وہ تمہارے ذریعے سے آزمانا چاہتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تم صرف باتیں ہی بناتے ہو کہ باقی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہو۔ وہ فرمایا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، اللہ ان کے نیک اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، ان کے نیک اعمال ان کے کام آئیں گے۔ وہ ان قریب اپنی راہ دکھائے گا، ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا، انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کی پہچان اس نے دنیا ہی میں کرا دی تھی، دنیا میں ہی بتا دیا تھا کہ تم سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنتی جو ہے وہ اپنے گھر کو اس طرح جانتا ہے جیسے کہ دنیا کا گھر ہے وہ جانتا ہے، اسی طرح وہ جنت کے گھر کو بھی جانتا ہے، سیدھا جائے گا اور اپنے گھر پہنچ جائے گا۔ ایسا سسٹم اللہ نے بنا دیا کہ ضرورت ہی نہیں پوچھنے سے کہ میرا گھر کہاں ہے، کون سا محل مجھے ملے گا، نہیں، سیدھا جائے گا اور اپنے گھر کے ساتھ جاؤ بھائی مزے کرو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظام فرما دیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا، لیکن اگر تم نہیں کرو گے تو پھر بھگتو گے ذلت، رسوائی۔ آج کی دنیا دیکھ لیجئے کہ یہودی جو ہیں کب سے ہم پر ہیں، بیت المقدس پہ قبضہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں 1967 کی جنگ سے، اور آج تک مسلمان کا بال بھی کیا نہیں کر سکے، کچھ بھی نہیں کر، وہ پھیلتے جا رہے ہیں، فلسطینیوں کو بھگاتے جا رہے ہیں، مارتے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے دین کے لیے کچھ نہیں کیا تو اللہ ان کی مدد کیوں کرے گا؟ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ تم کرو کچھ تو میں تمہارا مدد کروں گا، تم کچھ نہیں کرو گے تو بھگتو پھر ذلت اور رسوائی کی زندگی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے بربادی ہے، ان کے اعمال کو وہ ضائع کر دے گا۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ قرآن سے نفرت کی تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، برباد کر دیے، سب کچھ ختم کر دیا۔ کیا انہوں نے زمین میں سفر کر کے دیکھا نہیں ان کافروں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کے اوپر سے ان کے گھروں کو تباہ کر دیا، اور مکے کے کافروں کے لیے بھی ایسی ہی سزا ہے، ان کو بھی یہی سزا ملے گی۔ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا کارساز و مددگار ہے، اور بے شک کافروں کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے، ان کا کوئی نہیں، چاہے وہ کتنے ہی چیختے رہیں چلاتے رہیں، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے جب وہ اللہ کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے انہوں نے عمل صالح کیا ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور اہل کفر دنیا میں خوب لذت اندوز ہوتے ہیں،
اور جانوروں کی طرح کھاتے ہیں اور جہنم میں ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ ان میں فرق ایک مومن میں اور ایک کافر میں۔ یہ مومن جس کے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں، اور کافر جس دنیا میں مزے کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، اس طرح کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتا ہے، جانور کی طرح کھانے والے کہ اس کا پیٹ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور ایک مومن کے لیے اسی لیے تو یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مومن جو صرف ایک اپنی آنت سے کھاتا ہے جتنا اس کی مقدار ہے، اور ایک کافر اس کی 7 آنتیں ہیں، 7 اس میں وہ کر، اس کے لیے کھانے کی کوئی کمی نہیں ہوتی، وہ تو کھائے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے جانور ہے، جانور جو ہے کھائے چلا جاتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یأکلون کما تأکل الانعام، اور پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور بہت سی ایسی بستیاں تھیں جو آپ کی اس بستی سے زیادہ طاقت والی تھیں، جس نے آپ کو نکال دیا اور ہم نے ان بستی والوں کو ہلاک کر دیا، کوئی ان کا مددگار نہ تھا۔ جیسے کہ پچھلی صورت میں آپ نے قوم عاد کا تذکرہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنے طاقتور تھے، تم سے زیادہ طاقتور تھے وہ، لیکن اللہ نے ان کو بالکل ختم کر دیا۔ اسی طرح پھر اس بستی والوں نے آپ کو نکالا ہے تو ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں۔ کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح راستے پر گامزن ہو اس کے مانند ہوگا جس کی بدعمالیاں اس کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دی گئی ہوں اور جو لوگ اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہوں؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح راستہ دے دیا گیا ہے، اور جو بدعمال شخص ہے وہ ظاہر ہے کہ شیطان کی پیروی میں کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے۔ جنت کی نہروں کا تذکرہ فرمایا گیا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں کبھی خراب نہ ہونے والے پانی کی نہریں جاری ہیں، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے نہایت لذیذ ہوں گی، اور خالص شہد کی نہریں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہ 4 قسم کی نہریں بیان کر دی گئی کہ جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں، اس میں پانی کی، جس میں پانی جو ہے وہ کائی نہیں لگتی، کوئی اس کے اوپر کائی جمتی نہیں ہے جو سبز سبز کائی جم جاتی ہے، ایسا پانی نہیں ہے، صاف شفاف میٹھا ٹھنڈا پانی۔ اور دوسری چیز جو فرمائی دودھ کی نہریں، دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ تو اللہ کا کی قدرت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے دودھ کی نہریں بہا دی جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا۔ آج یہاں دنیا کا دودھ جو ہے ایک دن چھوڑ دیں اگلے دن وہ کھٹا ہو جائے، بالکل کھٹا دہی بن جائے گا، بیکار، نہ کھانے کے قابل نہ کسی اور قابل، آپ اس کو پھینک دیں گے۔ لیکن یہ اللہ کا بنایا ہوا دودھ اور اس کی نہریں، اس میں وہاں پہ کوئی کسی قسم کے کوئی کھٹاس نہیں آئے گا، کوئی خراب نہیں ہوگا۔ اور تیسری وہ شراب کی نہریں جو انتہائی لذیذ ان پینے والوں کے لیے، دنیا کی شراب کی طرح نہیں کہ جس سے دماغ خراب ہو جائے، جس میں آدمی نشے میں آ کے کہیں گٹر میں گر جائے تو اسے کچھ پتہ نہیں، وہ شراب نہیں، کہ اللہ کی بنائی وہ شراب جو انتہائی لذیذ ہوگی۔ اور پھر خالص شہد کی نہریں وہ اللہ نے بنائی ہیں اپنے بندوں کے لیے۔ تو جب وہ خالق یہ بنا سکتا ہے تو اور کیا کچھ نہیں بنا سکتا۔ اور ان کے لیے اس میں انواع اقسام کے پھل ہیں، انہیں رب کی مغفرت ملے گی۔ کیا یہ اہل جنت ان کے مانند ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتے رہیں گے، جنہیں کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا تو جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے۔ تو یہ دوسرا اس کا منظر بھی دکھا دیا کہ یہ مومن جو جنتوں میں اور جنت کی نہروں میں ڈبکیاں کھا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ کافر کہ جس کو فرمایا کہ جس نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اور جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ زقوم کا درخت میں سے پھل کھائے گا جو اس کے پیٹ میں آگ لگا دے گا، اور پھر جب اس کو پانی جو دیا جائے گا گرم کھولتا ہوا پانی جو اس کی آنتوں کو بھی کاٹ ڈالے، یہ اس کا حشر ہوگا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتا دیا ہے کہ تاکہ یہ کافر سمجھ جائیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض آپ کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں۔ تو یہ منافقین کا بھی ذکر فرما دیا کہ یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں تو اہل علم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا کہا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں۔ یہ منافقین یہ مذاق اڑانے کے لیے، یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں، پتہ ہے ان کو سب کچھ، کہ مذاق اڑانے کے کیا کہا ہے، کیا بھی بیان ہوا ہے، کیا تقریر فرمائی ہے، اس طرح مذاق اڑانے کے لیے۔
اسی لیے فرمایا کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور اپنی وہ خواہشات کے پیروکار ہیں. اور جن لوگوں نے ہدایت کو قبول کیا اللہ انہیں اور زیادہ ہدایت دی اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ سے نوازا. بس وہ لوگ صرف قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک انہیں آ لے، چنانچہ اس کی نشانیاں تو آ ہی گئی ہیں. بس جب وہ آ دھمکے گی تو وہ لوگ اس سے کہاں عبرت حاصل کریں گے. تو متعدد جو قرب قیامت کی نشانیاں تھیں وہ آ گئیں اس زمانے میں بھی، جیسے کہ شق قمر کا واقعہ ہو چکا تھا مکے میں، اور جیسے میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی بعثت، یہ خود قیامت کی نشانی، اور اس کے بعد پھر آپ کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ بھی قیامت کی نشانی کہ اب قیامت ہی آئے گی. تو لہذا فرمایا کہ اس کی کچھ نشانیاں تو آ چکی ہیں، لیکن جب وہ اصل قیامت آئے گی تو پھر یہ کیا سمجھیں گے، کوئی عبرت حاصل نہیں کریں گے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. بس اے میرے نبی آپ جان لیجئے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ اپنے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیے، اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی اللہ تم سب کی نقل و حرکت اور اقامت و رہائش سے خوب واقف ہے. تو یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ پہلے علم حاصل کرو. فَاعْلَمْ، علم حاصل کرنا ہے کس بات کا؟ توحید کا علم، کہ توحید تمہارے پاس ہو. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اور اس کے بعد پھر عمل، پہلے ایمان ہے پھر عمل ہے. عمل کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. گناہوں سے استغفار کرو، یہ عمل ہے. تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تاکہ ہم کثرت سے استغفار بھی کریں. ہمیں خاص طور پر کہا گیا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ. اور اہل ایمان کہتے ہیں کہ جہاد کے لیے کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی گئی؟ بس جب ایک محکم صورت نازل کی گئی اور اس میں جہاد کا حکم دیا گیا تو آپ نے ان لوگوں کو مشاہدہ کیا ہے، ان کو دیکھا جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی، وہ آپ کی طرف اس آدمی کی نظر سے دیکھ رہے تھے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو. بس بربادی ہے ان کے لیے. تو یہ فرمایا کہ جب وہ پہلے تو کہتے رہے ہاں آئے، ایسی آیت آئے تو ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم قتال کریں گے، ہم بڑے بہادر ہیں، بڑے وہ ہیں، اور جب وہ آیتیں آ گئیں کہ اب نکلو تو اب دیکھیے ان کی حالت کیا ہو گئی. ایسے کہ بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، موت کی بے ہوشی، کہ اب نکلنے کی مجال نہیں، اب جان میں سکت نہیں ہے کہ اب نکلے، اس لیے کہ پتہ ہے کہ اب تو موت آئے گی. اب ان کو موت کی مصیبت پڑ گئی. طاعۃ وقول معروف، فرما برداری اور اچھی بات کہنا ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. بس جب جہاد کا پختہ ارادہ ہو گیا تو ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ صدق و صفا کا معاملہ ہی ان کے لیے بہتر تھا. تو اصل چیز یہی تھی کہ وہ فرما برداری کریں، اطاعت کریں، مانیں اور اچھی بات کہیں. لیکن یہ کہاں ماننے والے ہیں؟ اگر اللہ کو سچ کر دکھاتے، سچی بات کہتے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد فرماتا. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. بس اگر تم حاکم بن جاؤ گے تو تم سے یہی توقع ہے کہ زمین میں فساد پھیلاؤ گے، اپنی رشتہ داریوں کو کاٹو گے. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیج دی ہے، پھر انہیں بہرا بنا دیا، ان کی بصارت چھین لی ہے. تو یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں بھی جو کہ اس طرح جب ان کو حکومت ملتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ زمین میں فساد پھیلا، زمین میں فساد ہی ان کو ملتا ہے اور قطع رحمی کرتے ہیں. تو ان کی سزا کیا ہے؟ ان پہ اللہ کی لعنت، کہ ان کی لعنت بھیج دی، انہیں بہرا بنا دیا، اندھا بنا دیا. تو بہرے اندھے بن جاتے ہیں جو اس طرح فساد پھیلاتے ہیں اور پھر قطع رحمی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو حکم دیا ہے جس چیز کو ملانے کا اس کو کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ خاص طور پر یہ منافقین کہ جو کہ قرآن میں غور نہیں کرتے، پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو پھر یہ کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ اس لیے فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن میں غور و فکر کرو، تدبر کرو. اور حالت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں، دل بند ہو چکے ہیں. جب ظاہر ہے کہ جب ایک تالا پڑ جائے گا تو وہاں پہ بات کیسے اندر جائے گی، داخل ہی نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ منافقین کا معاملہ ہے. اور پھر منافقین کے بارے میں تو بتا ہی دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمان بھی جو قرآن میں غور فکر نہیں کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی ڈر یہی ہوگا کہ کہیں ان پر بھی اللہ کی طرف سے یہی مار نہ آ جائے، کس طرح وہ بھی اسی طرح اسی میں نہ پھنس جائیں.
ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشیطان سول لهم، بے شک جو لوگ اس کے بعد طریق ہدایت ان کے لیے واضح ہو گیا اپنی پیٹھ پھیر کر چل دیے، شیطان نے ان کی بدعمالیوں کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیا ہے اور انہیں مہلت دے دی ہے۔ یہ برتاؤ ان کے ساتھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں کے سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ کتاب سے نفرت کی کہا کہ ہم نے اسلام اور محمد کے خلاف بعض امور میں تمہاری اطاعت کریں گے۔ اللہ ان کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ تو یہ منافقین کی وہ سازش کہ وہ کفار مکہ کے ساتھ مل کر کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو بس وہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں کہ جو تم کرو گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم اسی بارے میں یعنی اسلام کے بارے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری ہر بات مانیں، جو تم کہو گے ہم تمہارے ساتھ چلیں گے۔ یہی نفاق تھا، یہی منافقین کا معاملہ تھا، اسی لیے ان کا انجام بتا دیا۔ پر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے وقت ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر کوڑے برسائیں گے، پٹائی بھی ساتھ ساتھ ہوگی، مارا بھی جائے گا ان کو۔ ایسا اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اس راہ کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کی ناراضگی مول لی اور اس کی خوشنودی کو پسند نہیں کیا، تو اللہ نے ان کے نیک اعمال ضائع کر دیے، سارے اعمال برباد۔ اسی منافقت کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اعمال ان کے برباد کر دیے، کوئی عمل ان کے کام نہیں آئے گا۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا، کہ ان کے دلوں میں جو کینہ بھرا ہوا ہے، انتقام اور نفرت اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں بھری ہوئی ہیں، تو کیا وہ سامنے نہیں آئیں گی؟ ضرور سامنے آئیں گی، اور اگر ہم چاہتے تو آپ کے لیے ان کی نشاندہی کر دیتے، تو آپ انہیں ان کے نشان سے پہچان جاتے، آپ یقیناً انہیں ان کے طرز گفتگو سے پہچان لیں گے، اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر آپ اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کو ایک ایک منافق کے بارے میں بتا دیں کہ یہ ہے وہ منافق، لیکن اللہ نے آپ کو بصیرت دی ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ کے پاس یہ بصیرت ہے، یہ پوری طرح آپ یہ دانائی ہے کہ آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح جانتے تھے، آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی، ان کی باتوں سے ان کے لہجوں سے سب پتہ چل جاتا تھا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بھی ان کی نشانیاں بیان کر رہے تھے۔ لیکن صرف وہ ہے ایک دفعہ بس اللہ تعالیٰ نے بتایا ان لوگوں کا جو پکے کٹر منافق تھے، ان کے نام ان کی لسٹ اللہ تعالیٰ نے دے دی، آپ کو بتا دیے کہ یہ ہے، ذرا بچ کے رہنا۔ اور وہی پھر آپ نے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی، وہ لسٹ بتائی تھی جو ٹاپ سیکرٹ تھا، اور انہیں کبھی کسی کو نہیں بتائی، کبھی کسی کو نہیں بتائی وہ لسٹ کہ وہ کون تھے، اس لیے کہ وہ سیکرٹ تھا۔ اور ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے تاکہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جان لیں، اور تاکہ ہم تم سے متعلق خبروں کو آزمائیں۔ تو یہ آزمائش ہوتی ہے، یہ جہاد، یہ قتال، یہ آزمائشیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ اس میں پتہ چل جاتا ہے کون ہے جو اللہ کے لیے جہاد کرنے والا ہے، اور کون ہے جو صبر کرنے والا ہے، اور کون ہے جو منافق ہے، نفاق کرنے والا ہے۔ سب اللہ اس کو پہچان لیتا ہے، جان لیتا ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت اس کے بعد کی کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو گئی، ایسے لوگ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے۔ دوبارہ پھر انہی کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ منافق، تو یہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال برباد کر دے گا۔ تو اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو بیکار نہ بناؤ۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اس کا مطلب یہی ہے کہ اطاعت ہوگی، اطاعت رسول ہوگی تو اعمال کام آئیں گے، نہیں ہوگی تو اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، کیوں کہا اس کے بعد؟ اسی لیے کہ اگر اطاعت الہی نہیں ہے، اطاعت رسول نہیں ہے، اپنی مرضی کرنی ہے، جو میں چاہوں میں کروں، تو پھر سارے اعمال برباد۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی راہ سے روکا، پھر مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، تو اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے، ایسے کافر تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں۔ بس مسلمانوں تو ہمت مت ہارو،
اور کافروں کو صلح کی دعوت مت دو اور تم ہی بالآخر غالب رہو گے. اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے اعمال کا اجر ہرگز کم نہیں کرے گا. تو مومنوں کو اللہ نے نصیحت فرمائی ہے کہ تم کسی طور پہ کوئی کمزوری مت دکھانا. جب اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف جہاد کرنے نکلے ہو تو ہرگز اپنی کمزوری ظاہر مت ہونے دینا، اور پھر دشمنوں کو تم خود صلح کی پیشکش کرو نہیں. وہ اگر کرے تو ٹھیک ہے، آ جاؤ، پھر ہم بات کریں گے، پھر مذاکرات کرو، اس میں شرائط رکھو اپنی. لیکن تم کہہ دو کہ ہاں ہاں معاف کر دو، ہمیں صلح کر لو ہمارے ساتھ، نہیں، یہ بزدلی کی نشانی، اس سے منع کر دیا. بے شک دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقویٰ کی زندگی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں تمہاری اجرتیں دے گا، اور تم سے تمہارا مال نہیں مانگتا، وہ تمہیں دیتا ہے، وہ تم سے کچھ نہیں مانگ رہا. اگر وہ تم سے مال مانگتا اور اس سے تم پر اصرار کرتا تو تم بخل پر آمادہ ہو جاتے اور وہ تمہارے کینوں کو ظاہر کر دیتا. اگر تم سے مانگتا تو تم کیا کرتے؟ کہتے نہیں، ہمارے پاس ہے ہی نہیں. بخل، بخیل، کنجوس، دینے کو تیار ہی نہیں ہے، ایک پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ ساری وہ نفاق کی علامتیں. تم ہی تو ہو کہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم میں سے بعض بخل کرنے لگتے ہیں. ہائے یہ ہو گیا، یوں کر دیا، یہ کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا. اور جو بخل کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے کام سے بخل کرتا ہے، خود ہی اس کو نقصان اٹھائے گا، اس کا نقصان اسی کو ہوگا. اور اللہ ہی غنی ہے، تم محتاج و فقیر ہو. اللہ غنی، اس کو بے نیاز ہے. تم اللہ پر احسان نہیں کر رہے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، صدقات دیتے ہو تو اللہ پر احسان کر رہے ہو. اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں. یہ تمہاری ضرورت ہے، تمہیں ہی فائدہ ہوگا. اور اگر تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے تو اللہ تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا، پھر وہ لوگ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. آخر میں یہ دھمکی دے دی اللہ نے، اگر تم نہیں مانو گے، اسی طرح نفاق میں مبتلا رہو گے، کفر میں مبتلا رہو گے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. وما ذلک علی اللہ بعزیز، جو فرمایا ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ تم پوری قوم کو تباہ کر دے، ختم کر دے، دوسری قوم دے. وہ تمہاری جیسے نہیں ہوں گے. یہاں سورہ محمد مکمل ہوتی ہے. اس کے بعد سورۃ الفتح، یہ بھی مدنی سورت ہے، اس میں 29 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما. اے میرے نبی، ہم نے بے شک آپ کو کھلی اور صریح فتح دی ہے تاکہ اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، اپنی نعمت آپ پر تمام کر دے، آپ کو صراط مستقیم پر ڈال دے. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سب سے پہلی بات یہی ہے کہ آپ کو فتح مبین عطا فرمائی. یہ فتح مبین کیا ہے؟ یہ فتح مبین جو کہ صلح حدیبیہ سے شروع ہوئی تھی. صلح حدیبیہ کو ہی فتح مبین کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس کا پیش خیمہ تھی، اسی کا پیش خیمہ اور اس کا مقدمہ کہ اس کے ذریعے سے فتح مکہ کا موقع مل گیا اور اس میں آ گیا. اور وہاں پہ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں احادیث میں اور سیرت کی کتابوں میں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا، آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں پہ انہوں نے نہیں جانے دیا، روک دیا کہ نہیں تم نہیں جا سکتے. تو آخر پھر آپ مجبور ہو کر واپس آ گئے. صحابہ کرام کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ہم گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، انہوں نے کرنے نہیں دیا. تو پھر آپ وہاں پہ پھر صلح لکھی گئی، معاہدہ ہوا، اور معاہدے میں یہ لکھ دیا گیا کہ اب یہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں گے اور آ کے وہ عمرہ کر لیں گے. اور اس کی پھر انہوں نے ساری جو تھیں شرائط وہ تسلیم کر دی. صحابہ کو اس پہ تکلیف بھی ہوئی، یہ کیا ہو گیا، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کا حکم، مانو اس کو. اور پھر اگلی دفعہ آپ آئے اسی صلح حدیبیہ کے ہی نتیجے میں، اور اسی کو پھر اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان بھی کہا، فتح بھی کہا، اور یہاں پہ قرار دیا کہ فتح مبینہ. اور جو اس میں جو شرائط تھیں انہی شرائط کو انہوں نے روندا ہے، انہوں نے توڑا ہے، اور وہ آئے کہ یہ شرطیں جو ہیں یہ ختم کر دیں. اس میں خاص طور پہ جب اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اب جو بھی مکے سے مدینے جائے گا تو مدینے والے اس کو واپس کر دیں. بڑی سخت وہ تھی شرط کہ ایک مسلمان ہے تو وہ آ رہا ہے مدینے
اور ہم کہیں واپس کرو، تو یہ کرنا پڑا، اس لیے کہ صلح ہو گئی تھی، طے ہو گیا تھا۔ اب لیکن جو گئے وہاں سے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک مکے اور مدینے کے راستے میں ایک گینگ بنا دیا، وہاں پہ انہوں نے وہ جنگ شروع کر دی، جیسے کہ وہ کہہ لیجئے کہ تو یہ ایسی جنگ جو ایک دم حملہ کرنے والے، باقاعدہ وہ تو نہیں تھے، چند لوگ ہی تھے، لیکن وہ اچانک حملہ کر دیتے تھے ان کے اوپر، اور اس طرح وہ فدائی حملے کر کے ان کو وہ سارا کچھ چھین لیتے تھے۔ اب یہ جو بھی بھاگتا وہاں سے مکے سے، وہ سارا وہاں آ گیا۔ اب یہ مصیبت بن گئی ان کے لیے، مکے والوں کے لیے، یہ کیا ہو گیا، اب کیا کریں، تم نے شرط رکھی تھی، ہم کیا کریں۔ اب وہ آئے پھر مدینے، کہ ان کو روکیں، پھر ہم کیا کریں، پھر یہ تمہارا مسئلہ ہے، تم روکو۔ تو آخر جب ان سے دیکھا کہ یہ تو برداشت نہیں ہو رہا، یہ سارے ہمارے قافلے ہی لے لیتے ہیں، یہ سب وہ ایسی جگہ پہ بیٹھتے تھے اور ایسی وہ حملہ کرتے کہ وہ مصیبت بن گئی ان کے لیے۔ تو وہ پھر آیا کہ نہیں اس کو واپس کر، ٹھیک ہے واپس کر لیتے ہیں، ختم ہو گئی، اب جو بھی آئے گا آرام سے آئے، مدینے آؤ۔ تو یہ پھر شرط ختم ہو گئی۔ پھر انہوں نے جو خلفاء تھے، کچھ حلیف تھے قبائل مکے والوں کے ساتھ، کچھ مدینے والوں کے ساتھ، تو جو مکے کے حلیف تھے کچھ قبیلے، انہوں نے مدینے کے حلیف قبیلوں پر حملہ کر دیا، جو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ تم نے ان کی مدد نہیں کرنی ہے۔ تو مکے والوں نے مدد کی ان کی، یہاں پہ وہ شرط توڑ دی۔ تو اب پھر مسلمانوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تم نے غداری کی ہے، تم نے شرط توڑی ہے، اب ہم تمہیں دکھائیں۔ اب ابو سفیان جو اس وقت وہیں تھے، وہ بھاگے ہوئے آئے، آ رہے جا کے ایک چیز کی، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ کے پاس بھی گئے کہ بیٹی تم ہی مان لو، تم ہی مناؤ، تم ہی کہہ دو اپنے ابا سے، لیکن کہا کہ نہیں، اب نہیں مانتے، اب بات ختم۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے فتح مکہ کا اعلان کر دیا اور آپ تشریف لے گئے اور جا کے مکہ کو فتح کر لیا۔ تو یہ ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اور اس میں جو صلح حدیبیہ میں وہ کچھ ملا جو کسی غزوے میں نہیں ملا، جیسے اس آیات میں فرما دیا گیا کہ اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی۔ آپ کی تو خطائیں کیا تھی، کوئی چیز جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو زیادہ اللہ کے قریب ہے آپ نے کچھ کم ہی کر دی اس میں بس، اور کیا کیا، تو وہ بھی اللہ نے معاف کر دی، سب کچھ معاف کر دیا۔ اور بیعت رضوان صحابہ کرام کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہوئی، یتم نعمتہ علیک۔ اور مسلمان پھر آگے اگلی نعمتیں بھی اور اگلی فتوحات بھی، خیبر کے مالک بنے، غزوہ خیبر ہوا، پورا خیبر ان کے قبضے میں آ گیا، قربانی کے جانور حلال ہونے کو پہنچ گئے، ان کے بارے میں بتا دیا کہ وہ قربانی کے جانور وہاں جا کے حلال ہو جائیں گے، ان کو یہ حکم مل گیا۔ اور اسی طرح پھر اور بھی کتنی ہی خوشخبریاں ان کو ملتی چلی، جو سے اللہ نے یہاں پر خوشخبریاں دی ہیں اس صورت میں، وہ سب ان کو ملتی چلی گئیں، اس میں خیبر بھی ہے اور دوسری فتوحات بھی ہے۔ اور تاکہ آپ کی زبردست نصرت فرمائے، اسی نے مومنوں کے دلوں میں سکون و اطمینان اتار دیا تھا، تاکہ ان کے لیے ایمان سابق میں مزید ایمان کا اضافہ ہو جائے۔ اور آسمان اور زمین کی فوجیں اللہ ہی کی ہیں، اللہ بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فوجیں جو اتاری ہیں، ایک تو یہ ہیں جو مسلمانوں کی فوج ہے، دوسری وہ فرشتوں کی فوجیں ہیں جو وہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی مدد کرتی ہیں۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تاکہ وہ مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہاں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، تاکہ وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ اللہ کے نزدیک عظیم کامیابی ہے۔ یہ ہے کامیابی کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ان کے ایمان میں اضافہ کر دے گا۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور تاکہ منافق مردوں اور عورتوں کو اور مشرک مردوں اور عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے ساتھ بدگمانی رکھتے ہیں، مصیبت لوٹ کر انہی پر آنے والی ہے، اللہ ان سے غضبناک ہو گیا ہے، ان پر لعنت بھیج دی ہے، ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے جو بہت برا ٹھکانہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہی منافقین اور مشرکین کے بارے میں فرما دیا اور کتنے غصے کا اظہار کیا ہے کہ ان کے لیے جہنم ہے، اور دوبارہ پھر فرمایا کہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کی فوجیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ زبردست اور بڑی حکمت والا ہے، تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تم سارے منافقین مشرکین جمع ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اے میرے نبی، ہم نے بے شک آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہے آپ کا سٹیٹس، آپ کا اصل مقام، کہ آپ گواہی بھی دیں گے، خوشخبری بھی دیں گے، ڈرائیں گے بھی۔ اور پھر مومنوں سے کہا کہ مومنوں،
تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اللہ کے دین کو قوت پہنچاؤ، اس کی تعظیم کرو، صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، پر جو شخص بدعہدی کرے گا تو اس بدعہدی کا برا انجام اسی کو ملے گا، اور جو شخص عہد پر قائم رہے گا جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو اللہ نے اسے اس کا اجر عظیم عطا فرمایا۔ یہی وہ بیعت الرضوان کی طرف اشارہ ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بیعت لے رہے تھے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جب وہ درخت کے نیچے آپ بیعت لے رہے تھے، تو فرمایا کہ یہ صرف آپ کے ہاتھ پہ نہیں تھی، اللہ کے ہاتھ پہ بیعت لے رہے تھے، اس لیے کہ وہ ایک جہاد کے لیے تھا کہ اب ہم ان سے بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے اس کا مزہ چکھائیں گے۔ اب منافقین کا تذکرہ بھی یہاں پہ فرما دیا کہ سیقول لک المخلفون من الاعراب، آپ سے پیچھے رہ جانے والے دیہاتی کہیں گے کہ ہمارے مال و دولت، ہمارے بال بچوں نے ہمیں مشغول کر دیا، ہم تو اس میں لگے ہوئے ہیں اپنے، اس لیے آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجئے۔ وہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، دلوں میں تو کچھ اور بھرا ہوا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے مقابلے میں کون تمہارے لیے کسی چیز کا مالک ہے، اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، بلکہ اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کس لیے بھاگ رہے ہو، کس لیے بہانے کر رہے ہو، بلکہ تم نے گمان کر لیا تھا کہ رسول اللہ اور مومن اپنے اہل و عیال کے پاس کبھی بھی واپس نہیں آ سکیں گے، اب تو یہ گئے، ختم، بس اب تو ہم ہی ہم ہیں، اور یہ بات تمہارے دلوں کے لیے خوبصورت بنا دی گئی، اور تم نے نہایت برا گمان کر لیا کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا، یہ تمہارے ذہن میں بیٹھ گیا، اور تم تو تھے ہی ہلاک ہونے والے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھر دکھا دیا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا تو ہم نے بے شک کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ مزید ان کے بارے میں فرمایا سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم، ان قریب جہاد سے پیچھے رہ جانے والے کہیں گے کہ جب تم لوگ اموال غنیمت لینے کے لیے چلو گے نا تو ہمیں بھی اپنے ساتھ جانے دینا، پھر ہم بھی لے لیں گے۔ یہ ہیں وہ پیسے کے پجاری کہ جب پیسے کا معاملہ آئے گا نا، مال و دولت، پھر ہم تمہارے ساتھ چلیں گے لینے کے لیے۔ جب جہاد کا معاملہ ہو گیا تو مصیبت، پھر تو ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی کہ ہائے اب کیا ہوگا۔ یہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ معاملہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں، آپ کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جا سکو گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ جب پیسے کا معاملہ ہو تو آگے آگے۔ اللہ نے پہلے ایسا فرما دیا ہے تو وہ کہیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ وہ بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا تمہیں حسد ہے کہ ہم پیسے لے لیں گے تمہارے۔ تو یہ دیکھیے دماغ میں کیسے فطور بھرے ہوئے ہیں ان کے۔ قل للمخلفین من الاعراب، اے میرے نبی آپ ان دیہاتیوں سے جو جہاد میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے کہہ دیجئے کہ تمہیں ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلایا جائے گا، جن سے تم جہاد کرو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، بس اگر تم رسول اللہ کی بات مان لو گے تو اللہ تمہیں اچھا بدلہ دے گا، اور اگر تم روح گردانی کرو گے تو جیسا کہ اس سے پہلے تم نے کی تھی حدیبیہ کے وقت، جاتے وقت تم نے روح گردانی کی تھی، تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زبردست طاقتور قوم، تو اس میں کئی اقوال آئے ہیں، کسی نے کہا کہ وہ فارس سے جنگ ہوگی یا رومیوں سے جنگ ہوگی یا حوازن اور ثقیف غزوہ حنین یا مسیلمۃ الکذاب جیسے لشکر سے تمہاری ہوگی، بہرحال جو بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جب وہ لوگ تم سے ملیں گے پھر تمہیں دیکھیں گے، پھر تم دیکھیں گے تم کتنے پانی میں ہو۔ لیس علی الاعمی حرج ولا الاعرج حرج، اندھے پر کوئی گناہ نہیں، نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جو شخص روح گردانی کرے گا اسے اللہ دردناک عذاب دے گا۔ یہ ان مجبور لوگوں کا ذکر کر دیا جو جہاد سے معذور ہیں، ان پہ کوئی حرج نہیں ہے، اندھے ہیں، لنگڑے ہیں، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر دے گا انشاءاللہ۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقین اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ
کہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، پس وہ جان گیا اس اخلاص کو جو ان کے دلوں میں تھا، اس لیے ان پر سکون و اطمینان نازل اور بطور جزائے قریبی فتح سے نوازا، اور بہت سے اموال غنیمت جنہیں وہ حاصل کریں گے۔ اللہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو یہی وہ بیعت ہے جو صحابہ کرام نے کی تھی، اور اسی کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں گے۔ یہ رضامندی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا ان لوگوں کے، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا ذکر فرما دیا ان لوگوں کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اللہ نے تم سے بہت سی اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے۔ اس نے تمہیں یہ صلح حدیبیہ یا فتح خیبر جلدی دے دی اور لوگوں کے ہاتھوں کو تمہاری طرف بڑھنے سے روک دیا، اور تاکہ یہ کامیابی مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور تمہیں سیدھی راہ پر ڈال دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سب بتا دیا اس بارے میں کہ مومن بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ قیامت تک کافروں کے علاقے فتح کر کے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے اگر اس طریقے پہ چلتے رہے تو اللہ کا وعدہ ہے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو ہی چھوڑ دیں گے، اس کی نصرت کو ہی چھوڑ دیں گے، تو پھر سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کیا ملے گا۔ تو لہذا یہی ہوا کہ جب مسلمان آگے بڑھتے چلے گئے، اللہ ان کی مدد کرتا چلا گیا، اور وہ تمہیں ایک دوسرا مال غنیمت بھی دے گا جس پر ابھی تم نے قدرت نہیں پائی ہے، اللہ نے اسے گھیر رکھا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اس کے بعد پھر تم آؤ گے تو غنائم خیبر کے مال غنیمت، اور اس میں تو اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ دیا مسلمانوں کے، مسلمان مالا مال ہو گئے، کہ وہاں کی جو زمینیں مل گئیں، جائیدادیں مل گئیں، وہاں سے پیسہ آنے لگا، وہاں سے اس کے ریٹرن ملنے لگا ان کو، تو وہ ان کے پاس بہترین پیسہ آ گیا، بہت کچھ آیا۔ تو یہ خیبر کا جو تھا وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا مال غنیمت تھا۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اگر اہل کفر تم سے قتال کرتے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر وہ اپنا کوئی یار و مددگار نہ پاتے۔ اللہ کے اس طریقے کو دیکھیے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور آپ اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اللہ کا یہی طریقہ، یہی قانون ہے اللہ کا، کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ٹکراتا ہے کفر کو ایمان کے ساتھ، اور پھر ایمان جو ہے وہ کفر کو ختم کر دیتا ہے، بالکل اس کو مٹا دیتا ہے۔ اور اسی اللہ نے وادی مکہ میں ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غالب بنا دیا تھا، اور اللہ تمہارے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اسی لیے کہ جب حدیبیہ کے موقع پر مکے کے کچھ لوگ آ گئے، کچھ نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں، 80 کے قریب وہ آ کے مسلمانوں کو دھمکانے کے لیے، مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے آ گئے۔ تو آپ کے ساتھ تو صحابہ کرام تھے، آپ نے کہا پکڑ لو ان کو، ان سب کو گرفتار کر لیا گیا، پکڑے گئے سب لوگ۔ پھر آپ نے صرف یہ کہ ان کے لیے ایک اچھے طریقے کے لیے ایک بہتر انداز اختیار کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دیا۔ تو لہٰذا یہی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ دیکھو وہ آئے تھے تم سے جنگ کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ نے روک دی، وہ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے، نہ تم نے بھی ان کو چھوڑ دیا، تم نے بھی ان کو کچھ نہیں کہا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تمہارے لیے ایک آسانی کا معاملہ ہو گیا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، تمہیں مسجد حرام سے روکا، قربانی کے جانور کو اس کی جگہ پر پہنچنے سے روکا۔ اگر مکہ میں چند مومن مرد اور چند مومن عورتیں نہ ہوتی جن کی تمہیں خبر نہ ہونے کی وجہ سے تم انہیں رون ڈالتے، پھر لا علمی میں ایسا کر گزرنے سے تمہیں ان کے بارے میں رنج ہوتا، تو تمہیں لڑائی سے نہ روکا جاتا۔ اور جنگ اس لیے بھی نہیں ہوئی کہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت سے دین میں داخل کر دے۔ اگر وہ مسلمان الگ ہوتے تو ہم مکہ کے کافروں کو دردناک عذاب دے دیں۔ تو فرمائیں کہ اگر یہ موقع ایسا ہوتا کہ وہاں پہ مسلمان موجود ہیں، مکے میں غریب ہیں، مسکین ہیں، ہجرت نہیں کر سکے، مدینہ نہیں آ سکے، اور اگر اب حملہ ہوتا، لڑائی ہوتی، تو وہ بیچارے مارے جاتے۔ اسی لیے اللہ نے روک دیا کہ ابھی جنگ نہیں کرنی، اور پھر اس کے بعد فتح مکہ تک مؤخر کر دیا، اور اس میں بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی جنگ کے، بغیر خون بہائے مکہ فتح ہو گیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کہ کس طرح وہ پلان کیا، اور پھر اس کے بعد پھر فتح مکہ کے موقع پر کوئی جنگ نہیں ہوئی۔
اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، اور جب کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلیت کے تعصب کو جگایا تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنا سکون اتارا، انہیں تقوی والی بات پر قائم رکھا، یہ لوگ اس کے سب سے زیادہ حقدار اور سزاوار تھے، اللہ ہر چیز کی پوری طرح خبر رکھتا ہے۔ تو کافروں نے تو پوری کوشش کی کس طرح اپنے تعصب، اپنی جاہلیت کے ذریعے سے لوگوں کو ورغلائیں، بہکائیں، مسلمانوں کے خلاف کھڑے کریں، لیکن اللہ نے ان مسلمانوں پر سکینت طاری کر دی، سکون عطا فرما دیا۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے رسول کا برحق خواب سچ کر دکھایا۔ اگر اللہ نے چاہا تو تم یقیناً مسجد حرام میں داخل ہوگے، اس حال میں کہ تم امن میں ہوگے، کوئی جنگ نہیں ہوگی، اپنے سروں کے بال منڈائے یا کٹائے ہوگے، تم خوف زدہ نہیں ہوگے، اور اسے وہ معلوم تھا جو تم نہیں جانتے تھے، چنانچہ اس نے اس سے پہلے تمہیں قریب کی فتح عطا کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 6 ہجری میں یہ خواب دیکھا تھا کہ آپ صحابہ اکرام کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اسی لیے آپ نے پھر اعلان کر دیا تھا عمرے کا کہ چلیں عمرہ کرنے چلیں، اور صحابہ کرام بھی بڑے خوش ہوئے۔ اب وہاں پہنچے تو وہاں پہ نہیں کر سکے، تو وہ بعض صحابہ نے کہا کہ یہ آپ نے تو کہا تھا کہ عمرہ کریں گے، ہم مکے میں داخل ہوں گے، یہ تو نہیں ہوا۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم داخل ہوگے، لیکن یہ تو نہیں فرمایا کہ اسی سال داخل ہوگے، اسی سال کا تو نہیں فرمایا، لہذا یہ آزمائش ہے، صبر کرو، برداشت کرو۔ تو اسی لیے پھر اگلے سال جب گئے تو پھر وہ یہ خواب پورا ہو گیا، اسی کو فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خواب، اپنے نبی کو خواب سچا کر دیا کہ تم اس میں داخل ہوئے، اور محلقین رؤوسکم و مقصرین، کہ اپنے سروں کے بال حلق کرتے ہوئے، کہ بالکل صاف اس طرح سے، یا اس کو کاٹتے ہوئے، دونوں طرح کیا ہے۔ اس کو پہلے فرمایا یہ افضل ہے، اور یہ اس کے بعد ہے، اسی لیے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی تمہیں قریب کی فتح بھی اللہ نے دے دی، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فتح مل گئی جو بعد میں اللہ کی طرف سے فتح دی گئی تھی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان عالم پر غالب فرمائے۔ تو وہ وقت آئے گا کہ جب یہ دین غالب آ جائے، کوئی دین باقی نہیں رہے گا۔ اللہ بطور شاہد کافی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لیے بڑے سخت اور آپس میں بہت نرم مہربان ہیں۔ آپ انہیں رکوع اور سجدہ کرتے دیکھتے ہیں، وہ لوگ اللہ کی رضا اور اس کے فضل کی جستجو میں رہتے ہیں، سجدوں کے اثر سے ان کی نشانی ان کی پیشانیوں پر عیاں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی، اور ان کو یہ بشارت دے دی کہ یہ ہو کر رہے گا۔ تو یہ ان صحابہ کرام کی تعریف بھی فرما دی گئی جو کافروں پر بھاری ہے اور مسلمانوں کے لیے نرم ہے، آپس میں محبت ہے، تعلق ہے، یگانگت ہے۔ تو یہ ہے، ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم الٹے ہیں۔ اب کافروں کے لیے ہم بہت ہی نرم، بہت ہی پولائٹ، یہ تو ہمارے دوست ہیں، اصل یہ تو ہمیں ڈالر دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم تو ان کے سامنے جھک جاتے ہیں، جو بھی کہیں، اگر ان کے جوتے بھی چاٹنے پڑے نا تو اس کے لیے بھی تیار ہے، لیکن اپنے مسلمانوں کے ساتھ نہیں، تم کون ہوتے ہو؟ ان کے ساتھ تو ہم فوراً تلوار نکال کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی لیے پھر وہ بھگت رہے ہیں اس بات کو، اور وہ اللہ نے جن کی تعریف فرمائی ہے وہ یہ ہے، اور ان کی مثال فرمائیں کہ تورات میں ان کی یہی مثال بیان کی گئی ہے، اور انجیل میں بھی ان کی یہی مثال بیان کی گئی ہے۔ اس کھیتی کے مانند جس نے پہلے اپنی کونپل نکالی، پھر اسے سہارا دیا تو وہ موٹی ہو گئی، پھر وہ اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ وہ کھیت اب کاشتکاروں کو خوش کر رہا ہے۔ اللہ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان مسلمانوں کے ذریعے کافروں کو غضبناک بنائے، ان میں سے جو ایمان لائے انہوں نے عمل صالح کیا، ان سے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس بارے میں کہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ صحابہ کرام کی یہ پوری جو نسل تھی اور یہ دین اسلام پر عمل کرنے والی، یہ کیا تھا؟ ایک کونپل تھی، ایک چھوٹا سا پودا تھا، چند صحابہ سے شروع ہوا تھا، پھر بڑھتا گیا، پھر ایک دم درخت بن گیا، درخت بھی پورا وہ تناور بن گیا، اور وہ اپنے تنے پر کھڑا ہے۔ اب کاشتکار کو دیکھ کر خوشی ہوتی،
تو ہم مسلمانوں کو دیکھ کر بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہم طاقتور ہیں، ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے۔ تو یہی چیز فرمائی گئی ہے کہ یہ تاکہ کفار کو غصہ آئے، کفار جو ہیں وہ ڈر سے کانپنے لگیں، یہ دیکھو یہ ہے مسلمان، یہ سپر پاور آئی ہے، لیکن اب وہ کہاں ہیں؟ تو فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو نیک عمل کریں گے، ایمان لائیں گے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ حجرات ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے جس میں 18 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ خوب سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز بتا دی گئی کہ دیکھو جو اللہ نے کہا ہے بس وہی، جو اللہ کے رسول نے کہا ہے بس وہی، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں یہ بھی کر لیں تو کیا حرج ہے، یوں بھی کر لیں تو کیا حرج ہے۔ اس کی مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرفات سے مزدلفہ آ رہے تھے، مزدلفہ آئے تو آپ نے وہ کنکر لیے، وہ دکھائے کہ دیکھو اس طرح کے کنکر مارنے ہیں، یہ اس کی موٹائی اس کا سائز بتا دیا، تم نے کل مینا میں اس کو جمرات کو یہ کنکر مارنے ہیں، یہ تھا حکم بس۔ اب ہم نے کہا کہ نہیں جی اس کو دھو کے ماریں، اس کو دھو لیں پہلے اچھی طرح صاف کر لیں اس کو، پھر دھو کے ماریں۔ پھر ہم نے کہا کہ نہیں جی یہ دھونے سے تو نہیں فائدہ ہوگا، اس میں چاندی کے ورق بھی لگے تو اور اچھا ہو جائے گا، چاندی جب تیرتی ہوئی جائے گی سیدھے اس کے اوپر لگے گی۔ پھر تیسرے آیا کہ نہیں اس کے اوپر کچھ اسپرے بھی کر دیں، خوشبو بھی لگا دیں تاکہ جگہ معطر ہو جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب یہی ہم اللہ اور رسول سے آگے جا رہے ہیں، آگے چل رہے ہیں جہنم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں، اللہ کے رسول نے نہیں کہا، تو تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہیں جوتے مار رہے ہو، کہیں پتھر مار رہے ہو، کہیں تم جا کے گن لے آؤ گے کلاشن کوف سے مارنا شروع کر دو گے؟ نہیں، جو حکم دیا ہے بس وہی کرنا، اس سے زیادہ نہیں آگے بڑھنا۔ نہیں ہے کہ یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، کیا ہے اس میں، کیا حرج ہے؟ کہ دھو لیا تو کیا حرج ہے؟ کسی نے کہا نا کہ وہ شیطان پلید ہے تو پلید ہی مارو نا اس کو، تم کیوں اس کو دھو دھو کے مار رہے ہو؟ یہ ہے دیکھیے کہ یہ ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، کیا کر لیا ہم نے، یہ کر لیا تو کیا حرج ہو گیا، کیا قیامت آ گئی؟ نہیں، کوئی وہ نہیں ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ 3 رکعتیں پڑھتے ہو مغرب کی 4 پڑھ لو، کیا حرج ہے؟ پڑھ لو 4۔ جی نفل کی بات الگ ہے، وہ تو پڑھ جائے، بس 20 رکعت نہ پڑھیے گا۔ تو یہ ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ تو لہٰذا جو اللہ کا حکم ہے وہی ماننا ہے، اللہ کے رسول کا حکم وہی ماننا ہے ہم نے۔ دوسرے پھر آداب بھی سکھا دیے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی مت کرو، ان کے سامنے بلند آواز سے اس طرح بات مت کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آواز بلند کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہوگا۔ تو یہ بھی ادب بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے، کہ ان کی مجلس میں انتہائی احترام، سکون، خاموشی، ضرورت کے وقت بولنا، آواز بلند نہ ہو جائے۔ اب ایک صحابی تھے ثابت ابن قیس، اب ان کی آواز جو تھی ویسے ہی بلند تھی فطرتاً، اب وہ تو گھر میں بیٹھ گئے کہ اب میں تو گیا، مر گیا، سارے اعمال برباد ہو گئے میرے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اب نہیں آئے تو پوچھا رسول اللہ نے کہاں ہیں، کہنے وہ تو اپنے گھر میں بیٹھے رو رہے ہیں، ان کا تو سارے اعمال برباد ہو، کہ نہیں بلاؤ ان کو، وہی تو پکے مومن ہیں، سچے مومن ہیں۔ تو وہ تو جان بوجھ کے تو نہیں کر رہے نا، وہ تو منافقین کا معاملہ تھا جو چیخ چیخ کے باتیں کرتے تھے، یہ تو مومن ہیں۔ تو لہذا ان کے لیے آپ نے کہا کہ نہیں، وہ تو اہل جنت میں سے ہیں۔ اور پھر وہ یمامہ میں جو ان مرتدین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا، وہ ان کو اتنا اونچا مقام مل گیا۔ تو فرمائے بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ بے عقل ہیں، بے وقوف ہیں، بدو آ کے بار بار سے کہتے ہیں او محمد یا محمد اطلع اخرج الینا اخرج الینا، باہر آؤ باہر آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوٹس دی، کیا بدتمیزی ہے تمہاری کہ نبی کو اس طرح پکارتے ہیں، یا محمد یا محمد، یہ کیا تم نے کر رکھا ہے؟ اسی لیے فرمایا اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس نکل کر آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اللہ بڑا معاف کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا۔ یہ کیا طریقہ ہے تمہارا کہ تم اس طرح پکارتے ہو؟
پھر مزید فرمایا اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادانی میں نقصان پہنچا دو پھر اپنے کیے پر تمہیں ندامت اٹھانی پڑے۔ تو یہ بھی جیسے کہ ولید ابن عقبہ کے بارے میں آئی تھی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک قوم کے پاس زکوٰۃ کے لیے بھیجا، وہ لوگ جب ان کو پتہ چلا تو وہ لوگ باہر نکلے زکوٰۃ دینے کے لیے کہ ہاں ہم استقبال کریں، رسول اللہ کا نمائندہ آیا ہے، وہ سمجھے مجھے مارنے آئے ہیں، وہ بھاگ کھڑے ہوئے، تو آ کے بتایا کہ وہ تو مجھے مارنے لگے تھے۔ کہ اچھا یہ کیا ہو گیا، لیکن جب تحقیق کی تو پتہ چلا وہ تو زکوٰۃ دینے آ رہے تھے کہ یہ لیں ہماری زکوٰۃ لے لیں ہم سے، اور یہ ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی خبر لائے پہلے چیک کر لیا کرو، یہ نہیں ہے کہ فوراً بریکنگ نیوز نشر کر دو، چیک نہیں کیا پتہ نہیں ہے فوراً بریکنگ نیوز اتنی ہے کہ نیوز ہی بریک ہو گئی۔ تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس طرح مت کیا کرو، یہ طریقہ نہیں ہے۔ صحافت کا بھی اصول ہے، انسان کے لیے بھی اصول ہے کہ جو بھی خبر ملے پہلے چیک کرو، دیکھو اوتھینٹسٹی دیکھو، اس کے بعد اس کو بتاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ جو بھی آئے بس فوراً قبول کر لیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور تم جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اگر وہ بہت سے امور میں تمہاری بات مان لیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا، تمہارے دلوں میں اس کی زینت و خوبی بٹھا دی، تمہارے لیے کفر، نافرمانی اور گناہ کو قابل صد نفرت بنا دیا۔ یہی لوگ راہ راست پر گامزن ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی نعمت، اللہ بڑا جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول موجود ہیں، تو اسی لیے پھر کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا، لیکن اگر اللہ کے رسول نہ ہوتے تو پھر تم کیا کرتے، جا کے مار ڈالتے ان لوگوں کو۔ تو مومن لوگ ہیں، سچے پکے لوگ، لیکن اللہ نے اس ایمان کو تمہارے لیے محبوب قرار دے دی، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی نعمت ہے، اللہ بڑا جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دے دیا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں برسر پیکار ہو جائیں تو تم لوگ ان کے درمیان صلح کراؤ، پس اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر چڑھ دوڑے تو تم سب مل کر باغی گروہ سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کی طرف رجوع کر لے، پس اگر وہ رجوع کر لے تو تم لوگ دونوں گروہوں کے درمیان عدل و انصاف کے مطابق صلح کرا اور انصاف سے کام لو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ اگر مومنوں میں لڑائی ہو جائے تو پھر کیا کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہ احکام دے دیے اور اس میں بتا دیا کہ پھر دوسرے مسلمانوں کی جو دوسرے مسلمان ہیں ان کا فرض ہے، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان دونوں گروہوں کے درمیان صلح کرائیں، بٹھائیں ان کو میز پر، مذاکرات کریں، صلح کروائیں ان کی۔ اور پھر اگر پھر بھی نہیں مانتے اور ایک جو جماعت ہے دوسری جماعت پر پھر حملہ کر دیتی ہے تو یہ باغی جماعت ہے، تو اب اس کے خلاف سب مل کر ان باغیوں کے خلاف جنگ کریں، ان سے قتال کریں۔ تو جو شخص باغی جماعت سے الگ ہو جائے گا اس سے قتال نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی بھاگ کر ادھر آ جاتا ہے، اور اسی طرح سے قرآن نے کہا حتی تفیء الی امر اللہ، اور یعنی جب باغی جماعت بغاوت سے باز آ جائے گی تو اس سے بھی قتال نہیں کیا جائے گا، اور کوئی پیچھے ہٹ جائے زخمی ہو جائے تو اسے قتل نہیں ہے، یہ کافر نہیں ہے، ان کو مومن کہا ہے اللہ نے، تو لہذا ان کے ساتھ کافروں والا سلوک نہیں ہوگا کہ ہم ان کو قتل کرتے پھریں۔ صرف وہ جنگ کی صورت میں ہے، نہ ان کا مال غنیمت ہے، نہ ان کی اولاد کو غلام بنایا جائے گا، نہ وہ کافر کہلائیں گے، وہ مسلمان ہیں، تو لہذا ان کے ساتھ وہ ہوگا۔ اور اگر حالت جنگ میں ان کا مال بھی لیا ہے تو اسے واپس کر دیا جائے گا، دے دیا جائے گا، ان سے نہیں لیا جائے گا۔ اگر کوئی مارا جائے گا اس میں سے باغیوں سے بھی تو اس کو کفن پہنایا جائے گا، نہلایا جائے گا، نماز جنازہ ہوگی اور اس کو دفن کیا۔ تو یہ اس طرح وہ احکام دے دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے مطابق تم نے کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ بس جنگ ہی کرتے رہو۔ انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی ہیں، بس تم لوگ اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، یہ نہیں کہ تماشا دیکھتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے ایمان والو، ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہوں۔ اور تم اپنے مسلمان بھائیوں پر تانا زنی مت کرو، تانے مت دو ان کو، ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو، برا لقب، بری باتیں، یہ غلط بات ہے۔ ایمان لانے کے بعد مسلمان کو برا نام دینا بہت ہی بری بات ہے،
اور جو ایسی بد زبانی اور بد اخلاقی سے تائب نہیں ہوں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ معاشرتی آداب بتائے جا رہے ہیں کہ آپس میں ہم مسلمان بھائی بھائی ہیں، ہم اس کو پھر وہ الٹے الٹے نام دے کے اس کو چڑھانا، اس کو بدنام کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اے ایمان والو، تم لوگ بہت ساری بدگمانی کی باتوں سے پرہیز کرو، بے شک بس بدگمانی گناہ ہوتی ہے، اور دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا گوارا کرے گا؟ تم اسے بالکل گوارا نہیں کرو گے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو بتا دیا کہ بدگمانی یہ اصل جڑ ہے اسی کی، جہاں بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ ہاں یہ شخص جو ہے میرے دشمن ہے، میرے خلاف ہے، پھر وہ اس کی ٹوہ لے گا، تجسس کرے گا، اس کے پیچھے دیکھے گا، ہاں واقعی یہ کر رہا ہے، پھر وہ جا کے غیبتیں کرتا پھرے گا، لوگوں سے کہے گا ہاں یہ دیکھو یہ میرا دشمن ہے۔ یہ فرمایا کہ نہیں، یہ باتیں غلط ہیں۔ یہ بدگمانیاں جو ہیں یہی پھر انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہیں۔ تو انسان کی جیسے فرمایا غیبت، تو وہ اس طرح ہے جیسے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ ویسے ہی گوشت کھانا جو ہے اس کے کسی انسان کا وہ حرام ہے، جب مردہ ہو، مردار ہو، تو اس کا پھر گوشت کھانا کتنا بڑا گناہ کی بات ہے، کتنی بڑی وہ اللہ کے احکام کی مخالفت ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگوں ہم نے تمہیں مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا کیا، ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں اس لیے بانٹ دیا کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، پہچان کے ذریعے بنایا ہے۔ ہم وہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہمارے فلاں خاندان ہے، فلاں ہماری ذات ہے۔ یہ تم نے کیا بنا رکھا ہے؟ یہ نہیں، یہ تو صرف پہچان کے لیے۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اصل معیار تقویٰ ہے، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ اللہ کے یہاں سب سے بڑا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ فلاں فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اس کا یہ ہے، وہ سید ہے فلاں، نہیں، سب کوئی ایسا نہیں، سب برابر ہے۔ بے شک اللہ بڑا جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، آپ کہہ دیجئے کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے، لیکن کہو کہ ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے نیک اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، کہا کہ نہیں، ایمان نہیں، اسلام ظاہری چیزیں ہیں کہ کلمہ ہے، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ظاہری چیزیں ہیں، اسی لیے پھر وہ ایمان کی دلالت نہیں ہے۔ ایمان وہ ہے جو کہ دل میں ہے، باطنی ہے، وہ بعد میں پیدا ہوتا، آہستہ آہستہ پھر ایمان کی طرف جاتا۔ تو وہ سیدھے ہی کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے، کہا کہ نہیں، ایمان نہیں لائے، تم کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوگا۔ پھر جب آدمی نیک عمل کرتا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، پھر ایمان پکا ہوگا، پھر ایمان پختہ ہو جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر انہیں کو یہ سمجھا دیا گیا کہ صرف یہ کہنا تمہارا کافی نہیں ہے۔ مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں مبتلا نہیں ہوئے، اپنے مال و دولت، اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی لوگ سچے ہیں۔ یہ ہیں سچے پکے مسلمان، کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اگر پیسہ خرچ کریں، اپنی جان بھی چلی جائے تو انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اے میرے نبی، آپ ان سے کہیے کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو؟ احسان کر رہے ہو اللہ پر، حالانکہ اللہ تو ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، دیہاتی آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے۔ ہاں جی دیکھو ہم نے کیا کیا، ہم تو آپ کے ساتھ آ گئے، احسان جتا رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان مت جتاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، بلکہ اللہ تم پر احسان جتاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی راہ دکھا دی، اگر تم اپنے اسلام میں سچے ہو تو یہ اللہ کی طرف سے احسان ہے کہ اس نے تمہیں یہ ہدایت دے دی ہے۔ بے شک اللہ آسمان اور زمین کی تمام چھپی باتوں کو خوب جانتا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اسے وہ خوب دیکھ رہا۔ یہاں سورہ حجرات مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ قاف، مکی صورت ہے، اس میں 45 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، قاف قسم ہے قرآن کی جو عالی مرتبت عظیم المنافع ہے۔ بلکہ انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے
اللہ کی طرف سے ایک ڈرانے والا آ گیا. تو کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب چیز ہے, یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی کہ ہمارے ہی میں سے ایک بندہ جو ہے وہ نبی بن گیا, رسول بن گیا, رسول بن کے آ گیا, یہ کیسے ہو گیا؟ تو ان کو بڑا تعجب ہو رہا ہے. دوسری بات کیا ہے تعجب کی؟ اذا متنا وکننا ترابا, کیا جب ہم مر جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا تو عقل سے لگتی بات نہیں ہے. یہ تو عقل کی بات نہیں ہے, کیسے ہو جائے گا کہ ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں؟ زمین ان کے جسموں سے جو کچھ گھٹاتی جاتی ہے ہمیں اس کا پورا علم ہے. ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں ہر چیز کا ریکارڈ ہے. ظاہر ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ مرکب جائیں گے تو ہاں ہمیں پتا ہے کہ ان کے سارا یہ جسم گل جائے گا, سڑ جائے گا, ختم ہو جائے گا, تو کچھ نہیں رہے گا, سب مٹی بن جائے گا, سب ہمیں پتا ہے. لیکن سب اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے, پھر دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے قیامت کے دن. اسی لیے ہمیں پورا علم ہے. بلکہ انہوں نے قرآن کو جھٹلایا ہے. جب ان کے پاس آ گیا بس وہ اضطراب و پریشانی میں ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی نعمتیں بھی دکھائیں, اپنی قدرتیں بھی بتائیں ان کو. کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا؟ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے, اسے ستاروں سے مزین کیا ہے, اس میں کوئی شگاف نہیں ہے, کوئی سوراخ نہیں ہے. وہ اللہ نے بالکل مکمل بہترین انداز میں وہ آسمان پیدا کیا ہے. اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے, اس میں پہاڑوں کے کھوٹے گاڑ دیے ہیں, اس میں ہر قسم کے خوشنما پودے اگا دیے ہیں. ان باتوں میں اللہ کے طرف رجوع کرنے والے ہر بندے کے لیے عبرت و موعظت ہے. ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا ہے جس کے ذریعے ہم نے باغات اور کھیتوں کے دانے اگائے ہیں, کھجور کے لمبے درخت اگائے ہیں جن کے خوشے تہ بتہ پھلوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں پیدا کی ہیں. اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ یہ بندوں کے لیے روزی ہوتی ہے, اور بارش کے پانی کے ذریعے ہم مردہ شہر کو زندہ کر دیتے ہیں. مردوں کو زندہ ہو کر قبروں سے نکلنا اسی طرح ہو, جیسے ہم نے اس زمین کو زندہ کیا اس طرح ہم ان مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں. اور پھر پچھلی تاریخ کا بھی حوالہ دے دیا. کفار مکہ سے پہلے قوم نوح اور رس والوں نے اور سمود نے رسولوں کو جھٹلایا تھا. قوم عاد اور فرعون اور لوط والوں نے بھی جھٹلایا تھا. ایکا والوں نے, قوم تبا نے جھٹلایا تھا. ہر ایک نے اپنے رسول کو جھٹلایا. تو میرا وعدہ عذاب پورا ہو, میں نے جو وعدہ کیا تھا نا وہ ہو کر رہا کہ ہم نے ان تمام قسم کی ان قوموں کو سب کو تباہ کر دیا. افعینا بالخلق الاول, کیا ہم انسانوں کی پہلی تخلیق سے تھک گئے تھے کہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے؟ بلکہ وہ اپنی نئی دوبارہ تخلیق کے بارے میں شبہ میں مبتلا ہیں. اور ہم نے انسان کو پیدا کیا, ہم جانتے ہیں, اس کو خوب جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیسے خیالات گزرتے ہیں. ہم شہرک سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے, اس کے علم سے کوئی چیز دور نہیں ہے. جب عمل جمع کرنے والے دو فرشتے دائیں اور بائیں بیٹھے تمام اعمال کو جمع کرتے رہتے ہیں, لکھتے رہتے ہیں. ایک ایک عمل ہے وہ لکھا جا رہا ہے. آدمی جب بھی کوئی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہوتا ہے جو اسے لکھ لیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے وہ سسٹم بنا دیا ہے. یہ ہمارے جو کندھوں پر دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہر چیز لکھ رہے ہیں, نوٹ کر رہے ہیں, اور پھر وہی صحیفہ اعمال ہمارے سامنے آ جائے گا. وجاءت سکرۃ الموت بالحق, اور موت کی بے ہوشی برحق خبر لے کر آ گئی. یہی وہ حقیقت ہے جس کے اعتراف سے تو راہ فرار اختیار کرتا تھا, بھاگتا تھا موت سے. اور سور پھونک دیا گیا عذاب الہی کے وعدے کا یہی دن ہے. اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور دوسرا گواہی دینے والا فرشتہ ہوگا. دو ہوں گے فرشتے, ایک اس کو گھسیٹے گا, چلائے گا, اور ایک اس کی گواہی ساری لے کر آئے گا. اس سے کہا جائے گا کہ تم یقیناً اس دن سے غافل تھے, آج ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا, پس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے. دنیا میں تو نظر نہیں آتا تھا, دنیا میں تو سوچتا ہی نہیں تھا, سمجھتا ہی نہیں تھا, باتیں تھے, بتاتے تھے اس کو, لیکن نہیں. اور آج اپنی آنکھیں بڑی تیز ہو گئی, اس کو تیزی سے دیکھ رہا ہے سامنے جہنم بھی اور فرشتوں کو بھی, سب کچھ دیکھ رہا ہے. تو آج سب کچھ مزہ آ گیا, سمجھ میں آ گیا اس کو. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید, اور وہ فرشتہ جو دنیا میں اس کے اعمال لکھتا تھا کہے گا میرے پاس جو کچھ تھا یہ دیکھو حاضر ہے, یہ ہے اس کا صحیفہ اعمال, اس کا کچا چٹھا, سب کچھ اس کے سامنے ہے. اے دونوں فرشتوں, تم سرکش کافر کو جہنم میں ڈال دو
جو بھلائی سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، شک کرنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ ایک دوسرا معبود بنا رکھا تھا، بس ہم دونوں اس سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس جہنمی کا شیطان ساتھی کہے گا، اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ خود ہی گمراہی میں بہت دور چلا گیا تھا۔ آپس میں جھگڑنے لگیں گے ایک دوسرے سے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ لا تختصموا لدی، تم سب میرے سامنے جھگڑا مت کرو، میں نے تو عذاب کی دھمکی تمہیں پہلے ہی دے دی تھی، پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارا حشر کیا ہوگا۔ میرے فیصلے بدلے نہیں جاتے اور میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا، جو میں فیصلہ کرتا ہوں اٹل ہوتا ہے۔ اب تم نے جہنم میں جانا ہے۔ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا اور ہیں۔ یہ ہے جہنم کا معاملہ، جہنم تو کہے گی اور لاؤ۔ اسی لیے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنا قدم، اپنا پاؤں اس میں رکھیں گے تو وہ کہے گی قط قط، بس ہو گیا، کافی ہے، کافی ہے بس۔ یہ ہے اس کا معاملہ کہ اللہ نے اس کے لیے یہ سب جو جہنمی ہیں وہ تیار کر رکھے ہیں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت پرہیزگاروں کی بالکل قریب کر دی جائے گی۔ اور دیکھو اس کو، دیکھو تمہاری نعمت ہے، تمہارے لیے کیا کچھ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہر اس شخص سے جو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اس سے کیے گئے عہد و پیمان کی حفاظت کرنے والا تھا، جو رحمان تھے اسے بن دیکھے ڈرتا تھا، بالغیب۔ یہ نہیں کہ وہاں دیکھ کر پھر ایمان لے آیا، نہیں، دنیا میں ہی وہ ایمان لے آیا تھا، اور اس سے کیے اور اس کی طرف رجوع کرنے والا دل لے کر آیا تھا، قلب منیب، جو اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ دن ان کے لیے ہمیشگی کا دن ہے، اس میں انہیں اپنی مرضی کی ہر چیز ملے گی، اور ہمارے پاس ان کی خواہش سے زیادہ نعمتیں ہیں، ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے۔ اور ہم نے کفار مکہ سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا جو ان سے قوت و طاقت میں زیادہ تھیں، بس انہوں نے شہروں میں چھان مارا کہ انہیں کوئی جائے پناہ مل جائے، انہیں کوئی جگہ نہیں مل سکی، کوئی جائے پناہ نہیں ملی، سب کے سب مارے گئے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، بے شک اس میں اس آدمی کے لیے عبرت و نصیحت ہے جس کے پاس دل ہے یا کان لگا کر سنے، اس حال میں کہ اس کا دماغ حاضر ہو۔ یہ ہے کہ آدمی پھر اسی وقت عبرت اور نصیحت حاصل کرتا ہے جب کہ دل سے سنتا ہے، کان لگا کر دل کے ساتھ جب سنتا ہے، جب اس کے دل و دماغ حاضر ہو تو فائدہ ہوتا ہے۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کوئی تھکن نہیں ہوئی۔ بس وہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے، طلوع آفتاب سے پہلے، غروب کے پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا کے لیے تسبیح پڑھیے، اور رات میں اس کی پاکیزگی بیان کیجئے، اور سجدوں کے بعد بھی۔ تو یہ نماز کے حوالے سے اوقات بھی بیان کر دیے گئے ہیں کہ ان اوقات میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیے۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، اور اس دن کی آواز کو سنیے جب پکارنے والا قریبی سے پکارے گا۔ جب لوگ فی الحقیقت چیخ کو سنیں گے وہی دن ہوگا جب مردے قبر سے نکلیں گے۔ تو یہ ہے وہ سور پھونکنے والا دن، جب سور پھونکا جائے گا اور لوگ وہاں سے نکل کے پھر اللہ کی طرف چل پڑیں گے۔ بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، اور ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ جس دن زمین پھٹ جائے گی، لوگ قبروں سے نکل کر تیزی کے ساتھ دوڑنے لگیں گے، ان کو اس طرح جمع کر دینا ہمارے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم ان کو دوبارہ پیدا کر دیں گے، دوبارہ زندگی دیں گے، سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اہل کفر جو کچھ کہتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں، اور آپ کا کام انہیں ایمان لانے پر مجبور کرنا نہیں ہے۔ آپ کوئی ان کے اوپر جبار نہیں ہے، ان کے اوپر قہار نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے مار کے ان کو ایمان لائیں، نہیں۔ آپ کا کام تو صرف ان کو بتانا ہے۔ بس آپ قرآن کے ذریعے اس آدمی کو نصیحت کرتے رہیے جو میری دھمکی سے ڈرتا ہے۔ جو مجھ سے ڈرتا ہے وہ ایمان لے آئے گا، جو نہیں ڈرتا وہی کافر ہے، وہی مشرک ہے، اس کو پھر ہم دیکھ لیں گے۔ یہاں سورہ قاف بھی مکمل ہوتی ہے۔ سورہ زاریات کی چند آیات جو ہیں وہ اس پارے میں ہیں، اور اس کے بعد پھر 27واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ تو ترتیب کے لحاظ سے یہی مناسب ہے کہ ہم کل سورہ زاریات سے شروع کریں گے تاکہ وہ مضامین متصل رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو
پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔